السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 32۔ سمجھوتے کی راہ پر قدم رکھے تو زندگی سہل ہو گئی۔ ایمن نے بہت کچھ فراموش کر کے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ اگرچہ کرنے کے لیے بہت کچھ نہ تھا، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ گھر اور گھر کے معاملات، آس پڑوس میں اسے احساس ہونے لگا کہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں اپنی خواہش کو پس پش ڈال کر سمجھوتے سے کام ہی لینا چاہتا ہے، تبھی تو زندگی میں سکھ آتا ہے۔ لوگ اس سے پیار سے ملتے، عزت اور احترام سے پیش آتے، اور وہ سوچتی اب ایمن کی نہیں، ایمن طارق کی عزت کرتے ہیں سب۔ وہ شخص، اس کا نام، اس کا حوالہ ایمن کو معتبر کر گیا تھا۔ طارق بھاگ بھاگ کر پاکستان آتا تو جانے کا نام نہ لیتا، چلا جاتا تو واپس آنے کے لیے بےتاب رہتا۔ پڑھائی دوبارہ شروع کر دو، جوجو نے کئی بار مشورہ دیا۔ اب پڑھا نہیں جائے گا یار، وہ ہمیشہ الکسی سے جواب دیتی۔ وقت کا کام گزرنا تھا سو گزرتا چلا گیا۔ شادی شدہ زندگی کے تیسرے سال کا آغاز تھا۔ وقار حسن اس کے گھر آئے تھے۔ وجہ کچھ بھی نہ تھی، وہ مالی کے ساتھ مل کر باہر کی آمد سے قبل نئے پھولوں کی پنیری لگوا رہی تھی۔ چوکیدار بیگم صاحبہ کے والد کو جانتا تھا، سو وہ آرام سے اندر آ گئے۔ اب وہ غور سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، وہ بیٹی جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور کتنا عرصہ ہوا وہ اس سے تمام رابطے توڑے ہوئے تھے، اور وہ بھی تو آخر انہی کی بیٹی تھی۔ مجال ہے جو ایک بار بھی ان سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ اب وہ اپنی بیٹی کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ لمبے بال چوٹی میں گندے، ہاتھ پاؤں مٹی میں اٹے، وہ کس انہماک سے کیاری میں کھدائی کر رہی تھی۔ وقار حسن مالی ہاتھ روک کے وقار حسن کو دیکھ رہا تھا۔ بیج بونے کے کتنے عرصے بعد پھول آ جائیں گے؟ اس نے ہاتھ کی پشت سے سامنے آ جانے والے بال پیچھے کرتے سوال کیا۔ نئے بیج بو گی تو نئے پودے سر اٹھائیں گے، تو ان پر پھول بھی مہکیں گے۔ ہمارا کام تو بیج بونا ہے، پھول نکالنا تو قدرت کا کام ہے، یہی زندگی کا چلن ہے۔ ایمن نے جھٹکے سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ ڈیڈی؟ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر آئیں۔ وہ لاکھ کہتی کہ اسے وقار حسن سے نفرت ہو گئی ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کی زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا کر گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں دھواں دھار شروع ہو چکے تھے۔ خود ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ تم نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے ضبط کرتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ واقعی ان کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی تھی۔ اوہ سوری۔ اس نے جلدی جلدی مٹی جھاڑنے کی کوشش کی۔ ان کی شرٹ اور بھی بھر دی۔ تم اب بھی بڑی نہیں ہوئی۔ وقار حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ آئیں اندر چلیں۔ اس نے جوتے لابی میں ہی چھوڑ دیے تھے۔ آپ کیا پئیں گے؟ انہیں لاؤنج میں بٹھا کر اس نے پوچھا۔ پہلے اپنا حلیہ درست کرو اور میرا بھی۔ تبھی سغرا چلی آئی۔ سغرا، پہلے الماری سے طارق کا کوئی کرتا نکال کر دو، پھر یہ شرٹ دھو کر سکھا دو۔ وہ خود بھی کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر آئی تو وقار حسن پینٹ پر طارق کا کرتا پہنے، جو انہیں قدرے تنگ تھا، سامنے صوفے پر ہی بیٹھے تھے۔ ایمن نے دیکھا وہ آج بھی اتنے ہی گریسفل اور پیارے تھے۔ سغرا ان کے سامنے جوس کا گلاس رکھ گئی تھی۔ میں چائے کے لیے نہیں اور کچھ نہیں، تم میرے پاس بیٹھو، انہوں نے رسانیت سے منع کرتے ہوئے کہا۔ صوفے کے پاس وہ بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے سلگایا ہوا سگریٹ بنا کش لیے ایش ٹرے میں مسل دیا تھا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں۔ خوش ہو؟ ان کا انداز ہنوز سرسری تھا، مگر وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ ایمن متذبذب سی چپ ہو رہی۔ اب جو بھی کوئی یہ سوال کرتا وہ یوں ہی خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہ آتا کہ کیا جواب دے۔ وقار حسن نے اس کا سر اوپر اٹھایا۔ تمہیں اب بھی یہی لگتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے غلط فیصلہ کیا ہے؟ میں سب کچھ بھول جانا چاہتی۔ ایمن نے ایک نظر باپ کو دیکھ کر چہرہ جھکا لیا تھا۔ اچھی بات ہے۔ فضا میں خاموشی سی چھا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے لاؤنج اور گلاس وال کے دوسری طرف نظر آتے لان کو دیکھتے رہے، پھر ستائشی انداز میں بولے تھے۔ گھر بہت اچھے طریقے سے سجا رکھا ہے۔ کرنے کو کوئی کام ہی نہیں تو بس ایک یہی کام ہے۔ وہ بلا وجہ ہنسی۔ طارق نے بتایا تھا۔ انہوں نے جوس کا گلاس اٹھایا۔ تم خیال رکھتی ہو گھر کا بھی اور اس کا بھی؟ اچھا۔ وہ قالین پر بنے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ اچھی بات ہے، خیال رکھا کرو۔ ایک وقت میں بندہ کیا کیا کرے۔ ایمن مسکرائی تھی۔ میری تو بہت خواہش تھی۔ انہوں نے جوس کا ہلکا سا گھونٹ لیا۔ اپنی زندگی میں تمہیں یوں اپنے گھر کا ہوتے دیکھوں۔ آج میری بے سکونی کا خاتمہ ہو گیا۔ میں نے ہر نماز کے بعد صرف تمہارے لیے دعا کی ہے۔ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ میں سب بھول چکا ہوں، انہوں نے برجستہ کہا۔ اسی دن جس دن میں نے طارق کی آنکھوں میں
सच्ची खुशी और आसूदगी झलकती देखी। मुझे उसी दिन का इंतजार था। उसका अब वहाँ दिल नहीं लगता, काम पर भी ध्यान नहीं देता, पाकिस्तान आने के लिए बेचैन रहता है। कल मैंने उसे बहुत डांटा कि अगर कमाओगे नहीं तो फिर खिलाओगे कहाँ से। इसीलिए मुझसे मिलने आए, वरना हमेशा यूं ही चले जाते। एमन ने शिकवा किया था। तुम्हें वक्त देना चाहता था ताकि तुम खुद जायजा लो, नतीजा निकालो और उसके मुताबिक अपना मुस्तकबिल प्लान करो। वो साफ गोई से कह रहे थे। मुझे खुशी है कि तुमने गलतियों से सीखना शुरू कर दिया है। क्या हम सिर्फ इसी मौजू पर बात करेंगे? हम आइंदा इस मौजू पर कभी बात नहीं करेंगे, उन्होंने खुशगवारियत से कहा। वो उसके घर बैठे रहे और इधर उधर की छोटी छोटी बातें करते रहे। चाय पी मगर खाने के लिए मना कर दिया। सारे कुछ फिर बहुत सारे मेरे साथ कुछ दिन वहाँ चलकर रहो। कितने दिनों के लिए आए हैं? ज़्यादा दिन तो नहीं। अच्छा अच्छा नहीं लगता घर छोड़कर जाऊं। एम्मा ने उज़र पेश किया। पहले क्या ये ऐसे नहीं रहते थे? घर क्या नौकरों के हवाले कर जाऊं? एम्मा ने उज़र पेश किया था। पहले क्या नौकर नहीं देखते थे? यूं सारा घर नौकरों के सपोर्ट नहीं कर सकती। आप मिलते आ जाया करें। वकाल हसन को खुशी हुई वो अब इस मिस्बत अंदाज में सोचने लगी थी। मोमो और जोजो से कहूँगा कभी कभी तुम्हारे पास आ जाया करें। मेहरनिसा आने देंगी? एमन का लहजा मध्यम और चेहरा तारीख हो गया था। फिर वह चुप हो गई। वकाल हसन ने बात बदल दी। लेकिन वो जितने दिन पाकिस्तान रहे मुतवातर शाम को उससे मिलने आते रहे थे। ज्वेलर से सेट उठाने उनके जाने में एक दिन बाकी था जब मेहरनिसा ने कहा, एक तो तुम्हें हर बात की जल्दी होती है, कहा भी था कि कुछ महीने ठहर जाओ। वो झुंझुला गए। मैं पहले दे चुकी थी। चाय पीती मेहरनिसा ने इत्मीनान से जवाब दिया, तुम्हें जल्दी किस बात की है? बस मैं वक्त के वक्त लड़कियों को रुखसत करना चाहती हूँ। शादी तो करना ही है, आज या फिर कल। एमी का मामला और था, इनको पढ़ने दो। अच्छा, मैं जाकर भिजवाऊंगा। वो मेहरनिसा की फिक्रमंदी देखकर आमादा हुई। याद से कोई अच्छा प्रपोजल है नज़र में? एक दो रिश्ते करवाने वालियों को तो कह रखा है। ख्याल से ये पैसे ठगने के लिए ऊँट पटांग रिश्ते भी दिखा देती हैं। अब मैं ऐसी भी बेवकूफ़ नहीं। वो मुस्कुरा दी थी। मोमो का देखना वो कुछ खास पढ़ नहीं रही, लेकिन जोजो को डॉक्टर बनना है, इसकी अभी कतन कहीं शादी करने की ज़रूरत नहीं। वकाल हसन ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा भी यही इरादा है। और बाबर, इसके बारे में क्या सोचा है? इसकी मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं। अभी तो कुछ नहीं सोचा। तुम्हारे भाइयों की बेटियां भी तो हैं। नहीं, मेहरनिसा ने फौरन कहा। फिर कदरे संभल कर बोली, नौकरी से लग जाए फिर सोचूंगी। अम्मा तो कई बार इशारे किनायों में कह चुकी थी कि बाबर का करते वक्त भाइयों की बेटियों का ख्याल करना। भाभीियों के साथ माजी के साथ ताल्लुकात के बाद उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। तभी मोमो वकाल हसन के लिए चाय ले आई थी। शाम को सब तैयार रहना, एमन की तरफ जाएंगे, उन्होंने खुशदिली से कहा तो मोमो भी खुश हो गई। जोजो तो कहीं 6 बजे फारिग होती है। मैं और मोमो भी मसरूफ़ हैं। मेहरनिसा को कोई ख़ास लगाव नहीं था तो उन्होंने कह दिया, कोई बात नहीं, 6 बजे के बाद चले जाएंगे। तुम दोनों को जो भी काम है अभी निपटा लो, उन्होंने जवाब दिया। मोमो जल्दी से वापस मुड़ गई। जानती थी अब दोनों में बहस शुरू हो जाएगी। आखिरी बात तो वकाल हसन की ही चलेगी। उसी को बुला लें, सारे घर को बुलाने की क्या ज़रूरत है? मेहरनिसा झंझला गईं। वकाल हसन ने उन्हें गहरी नज़रों से देखा और उसी मुतहम्मिल अंदाज में बोले, तुम मसरूफ़ हो तो कोई बात नहीं, लड़कियां मेरे साथ जा रही हैं। वही हुआ। मेहरनिसा वहीं कलसती रहीं। वो दोनों लड़कियों के साथ एमन की तरफ चले गए थे। एमन खिल सी उठी थी। जल्दी जल्दी सुगरा को बहुत अच्छा सा खाना बनाने को कहा। वकाल हसन उन दोनों को ले गए थे। ममो को यही डर था कि कहीं एमन जोजो के साथ कोई बात ना कर दे, मगर एमन ने ऐसा कोई रवैया नहीं दिखाया था। मोमो भी मुतमईन रही। तुम दोनों को मेहरनिसा ने आने कैसे दिया? एमन ने स्ट्रॉबेरी खाते हुए पूछा। डैडी के सामने उनकी चल सकती है? मोमो हंसती थी। बहुत अच्छा लग रहा है, वरना हर शाम बहुत तनाव और उदास गुजरती थी। तो हर रोज़ आ जाएं, मगर क्या करें, मम्मी और मसरूफियत दोनों ही इजाज़त नहीं देती। जोजो ने बर्दिस्ता कहा तो वो एक साथ हंसती थी। तुम्हें यूँ देखकर हम सब बहुत खुश और मुतमईन हैं। बस यूं ही अपनी ज़िंदगी बनाए रखना, खुदा की रज़ा में राज़ी रहना, इसी में आफियत और सुकून है। वो हमारा मकाम हमसे बेहतर जानता है। किसी शख्स को किस जगह पर रखना है ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। हमें सिर्फ सब्र और शुक्र से काम लेना है। पहली बार जोजो के खलूस भरे लहजे में कहीं ज़्यादा से अल्फाज पर
غور کیا اور مسکرا دی تھی۔ آسمان سے اتری حور یا پھر کوکاہ کی پری؟ بہت دیر تک تو وہ ہل نہ سکا۔ وہاں بہت لڑکیاں تھیں مگر مجھے صرف تم دکھائی دے رہی تھی۔ تم اتنی خوبصورت لگتی ہو یا پھر یہ گلابی رنگ کی خاصیت تھی؟ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ کوئی نشہ وشا تو نہیں کر رکھا؟ وہ سنبھلنے کی صحیح کرنے لگی، ورنہ جی تو چاہتا تھا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ تمہارا نشہ ہی عجیب ہے، چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سوچتا ہوں دور سے دیکھا ہے تو یہ حال ہے، قریب دیکھوں تو شاید مر ہی جاؤں۔ وہ اس کی وارستگی پر لرز سی گئی تھی۔ تم محبت کی اس سطح پر نہیں پہنچی نا جہاں میں کھڑا ہوں، اسی لیے سمجھ نہیں سکتی۔ میں کیا بتاؤں؟ دل تو کرتا ہے کہ ساری دنیا کی پرواہ کیے بغیر تمہارا ہاتھ پکڑ کر موٹر سائیکل پر بٹھا دوں اور کہیں دور وادیوں میں لے جاؤں جہاں یہ ظالم سماج نہ، صرف تم ہو اور میں، جہاں محبت کا ساون برستا ہو، پیار کی بولیاں ہوں۔ مومل، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھ سے ایک بار مل لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بہت دور محبت کی وادیوں میں جا نکلی تھی۔ چونک گئی وہ جس ملتجی انداز میں کہہ رہا تھا۔ دل چاہا کہ ہاں کہہ دے مگر دم توڑتی عقل نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کا آنچل تھام لیا تھا۔ میں کہنا چاہتی تھی وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی تھی۔ ایک بار، جہاں تم کہو، صرف 15 منٹ کے لیے۔ وہ اس کی خاموشی سے ہمت پکڑ کر بولا۔ ایسی فرمائش مت کرو، میں تمہارے ساتھ پارک یا ہوٹلوں میں نہیں گھوم سکتی۔ میں تم سے بہت مشکل سے بات کرتی ہوں، اس میں بھی 100 دکھڑے لگے رہتے ہیں۔ جس دن پکڑی گئی یہی گھر کے کسی کمرے میں بند ہو جاؤں گی۔ تم میری ماں کو نہیں جانتے، وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہیں مگر بہت سخت ہیں، وہ بیچارگی سے بولی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن تمہارے کالج کے پاس وہاں تو مل سکتی ہوں نا، محض 2 منٹ کی واک ہے۔ وہ میرا دوست ہے نا، دکان کی پچھلی طرف ایک چھوٹا سا کیبن ہے، سامنے پردہ ہے۔ تم پھر آ جانا نا بہانہ کر کے، بس 5 منٹ بیٹھیں گے، کوک پیئیں گے اور واپسی۔ وہاں تو کسی چابے کا خطرہ بھی نہیں، اس لیے چلتے پھرتے اشتہار کو لے کر مت آنا، زہر لگتی ہے مجھے وہ ایسی بولر بے باک لڑکیاں جو اثر عام دعوت دیتی محسوس۔ کون؟ 9؟ ہاں، لڑکیاں تو تم جیسی اچھی لگتی ہیں، چوئی موئی ڈھکی چھپی، جسے دیکھیں تو مزید دیکھنے کو دل کرے۔ مومو کا ذہن اس حد تک جا ہی نہیں سکتا تھا جس حد پر جا کر وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ اپنی زندگی خاصی محدود اور محفوظ گزاری تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ اس سے پہلے صرف باپ اور بھائی سے واسطہ تھا، اور ایک غیر مرد کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف اس کے پیار بھرے لفظوں اور خوبصورت لہجے پر اعتبار کر رہی تھی، اس خوبصورتی میں چھپی حوث تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ مومو، سچ تو یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا تھا۔ ایسی بات نہیں۔ مومو پھنس گئی۔ ایسی ہی بات ہے، ورنہ اب تک تم مجھے ٹالتی نہیں، کیونکہ تم نے مجھ سے محبت کی ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا۔ مومو، تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ مجھے کیا سمجھتی ہو؟ گنڈا، بدماش؟ اس کے آس پاس ایک ہی گونج ہو رہی تھی اور وہ پہلے پر ہی زیر ہو گئی تھی۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، مجھے تم پر اعتبار ہے، خود سے بھی بڑھ کر۔ تو اس اعتبار کا اظہار کرو۔ وہ منتظر تھا، وہ متذبذب۔ ایک تقدیر اٹل ہوتی ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا، مگر ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنی مرضی سے کمی بیشی کر سکتا ہے۔ وقت دم سادے منتظر تھا کہ وہ اپنی تقدیر میں کیا رقم کرنے جا رہی ہے۔ یہ مومل وقار الحسن کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جو اسے تباہی کی طرف لے کر بھی جا سکتا تھا اور بچا بھی سکتا تھا۔ فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھا اور وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ گلابی جاڑے کا ایک اداس سا دن تھا۔ اس اداس دن کے دامن کو خاموش بارش کی پھاڑ نے بھگو ڈالا تھا۔ اونچے ٹنٹمن درختوں اور پھر گٹھی کی باڑوں، ننھے پودوں، خالی کیاریوں کو چھوٹی زرد سبز گھاس میں گم ہوا بارش جو شیشے کی دیوار پر موتیوں کی صورت برس رہی تھی۔ وہ اسی دیوار کے پاس ایزی چیئر پر ٹانگوں کو گلابی کمبل میں چھپائے بہت دیر سے بارش کا خاموشی سے برسنا نوٹ کر رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں موندی۔ بارش کے ساتھ اس کا ہمیشہ رشتہ بہت عجیب رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایمن کی جھولی میں وحشت ہی ڈالی تھی۔ آج بھی بہت سی اداسی اپنے اندر جذب کر کے اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بند آنکھوں میں بھی وہی منظر تھا، مگر اس منظر میں کچھ انجانی آہٹیں بھی تھیں۔ یوں لگتا تھا اس کے اندر ایک سبز کونپل پھوٹی ہے، جس کی تر و تازہ مہک سے اندر باہر سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔
میں کچھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جاگی سی کیفیت تھی جب کسی نے دھیرے سے نرم انگلیوں کے ساتھ اس کی پیشانی کے بال سمیٹے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ طارق کو دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی من میں جاگی تھی۔ اب وہ ہمیشہ بنا بتائے ہی آ جاتا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ آپ تو بارش میں بھیگ گئے ہیں۔ اس نے ٹانگوں سے کمبل نوچا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ پردیسی سے کوئی سلام دعا؟ طارق نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بیمار ہو جائیں گے، اتنی تیز بارش تھی۔ وہ فوراً سے تولیہ لے آئی۔ اس کی جگہ پر وہ بیٹھ چکا تھا۔ اچھا تم ہی کر دو، مزے سے فرمائش کی۔ ایمن عقب میں کھڑی ہو کر تولیے سے اس کے بال خشک کرنے لگی۔ کیا لیں گے؟ گرم چائے؟ وہ یوں بھاگ کر کام کرتی کتنی پیاری لگتی تھی۔ بہت جلدی چکر لگا لیا۔ جب طارق بالکل فریش ہو گیا تب اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ایمن نے اسے پوچھا، کیا پھر چلا جاؤں؟ یہ کب کہا؟ ایمن نے خفا سی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا انتظار کیا؟ ایمن نے جواب نہیں دیا، صرف سر جھکا کر مسکرا دی۔ تو مجھے کہیں رہنے ہی نہیں دیتی، اس لیے میں نے سوچ لیا یہاں کاروبار شروع کر دوں گا۔ اس بار جلدی آ گیا ہوں، کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے، تمہارے سر پر سوار رہوں گا، برداشت کر لو گی؟ وہ اس کی سمجھ چکا تھا۔ برداشت تو کرنا پڑے گا، ایمن نے آہ بھر کر جواب دیا تھا۔ کیا؟ وہ ایک دم چیخا۔ کڑیے تو میری غیرت نو للکاریا ہے، ٹھہر جا۔ وہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ ایک نکھری ستری صبح ان کی منتظر تھی۔ صبح صبح ہی اس نے جگا دیا تھا۔ آپ کیا جائیں گے نہیں؟ سردی میں دماغ خراب ہے، پلیز۔ روز میں اکیلی ہی جاتی۔ اچھا اکیلی جاؤ۔ طارق نے سر تک کمبل تان لیا تھا۔ وہ غصے سے اکیلی ہی چلی گئی، مگر واپس اکیلی نہ تھی۔ تیمور اور سکندر اس کے ساتھ تھے۔ طارق مگر بستر پر تھا۔ یہ بھالو کون ہے؟ اشوک اونی لباس میں سر پر ٹوپیاں لیے وہ سچ مچ بھالو ہی لگ رہے تھے۔ دوست ہیں، ایمن نے فخر سے بتایا۔ دونوں اکثر ہی دادا جان کے ساتھ واک کے لیے نکلتے تھے۔ بڑے کڑیل جوان دوست ہیں۔ طارق ہنس دیا تھا، پھر بچوں کو پاس بلا کر باتیں کرنے لگا۔ ایمن اس کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ تب تک طارق کی ان کے ساتھ پکی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے چھوڑ کر آتی ہوں۔ چلو بچوں، ماما انتظار کر رہی ہوں گی، ایمن نے کہا تو دونوں شرافت سے اٹھ گئے تھے۔ ایمن انہیں گھر چھوڑ کر اور پھر فرد سے ہیلو ہائی کر آئی تھی۔ طارق لان میں تھا، وہ ابھی اس کے قریب آ گئی۔ ناشتے میں کیا لیں گے؟ بہت پیارے بچے تھے۔ اس نے گویا ایمن کی بات سنی ہی نہیں۔ ہاں پیارے تو تھے۔ ایمی تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں؟ طارق نے کھوئے کھوئے سے انداز میں پوچھا۔ لگتے ہیں اسی لیے تو دوستی کی ہے۔ وہ اس کی کیفیت سے بے خبر لاپرواہ سے انداز میں بولی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے؟ ایمن اسی پل بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ تمہیں اولاد کی خواہش نہیں ہوتی؟ اب ہوتی ہے، ایمن نے سر جھکا کر ایمانداری سے کہا تو طارق نے طمانینت کے احساس سے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ تب مجھے یقین ہے خدا بہت جلد ہم پر مہربان ہوگا۔ ایمن نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ خدا ہم پر مہربان ہو چکا ہے۔ طارق حیرت، بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بہت دیر تک کچھ بول نہ سکا تھا۔ بات ہی ایسی تھی، سبھی خوشی سے نہال تھے، خود وہ بھی جس نے پہلی بار اس خوشی کا گلا اپنے ہاتھ سے گھونٹا تھا۔ اکثر رات میں رف تکیے کو بازو میں بھیج کر سوچتی، وہ ننھا سا کیسا ہوگا جو اس کے وجود سے جنم لے گا۔ اس خوشخبری نے طارق کے واپسی کے فیصلے پر مہر لگا دی تھی۔ میں اب بہت جلد واپس آؤں گا، یہاں پر محنت کروں گا، اپنے بچے کو زندگی میں وہ سب کچھ دوں گا جس کے لیے میں ترسا ہوں، اسے بہت سا پڑھاؤں گا۔ اس کے پاس اپنے بچے کے لیے بہت سے پلانز تھے۔ وہ مسکراہٹ دباتی سنتی رہی۔ گاؤں سے چاچا چاچی بھی بہت سی سوغاتیں بھیجی تھیں۔ اسے سب سے زیادہ وقار حسن سے شرم آتی، جنہوں نے اپنے طویل فون انڈائریکٹلی اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ اس نے اگر کسی کو نہیں بتایا تھا تو پھر وہ سغرا تھی، سغرا کی جہاں دیدہ نگاہیں کی بات بہت پہلے ہی بھانپ گئی تھیں۔ زندگی میں خوشگوار تبدیلی اٹھ کر آئی تھی۔ وہ ہفتے کا دن تھا۔ طارق 2 دن قبل واپس جا چکا تھا۔ اسے 1-2 چھوٹی موٹی ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں خریدنا تھیں۔ مارکیٹ 2 سڑکیں چھوڑ کر ہی تھی۔ وہ اکیلی واک کرتی وہاں تک چلی آئی تھی۔ مطلوبہ اسٹور کے سامنے پہنچ کر پرس میں روپے چیک کیے کہ آنے سے قبل وہ پرس میں روپے رکھنا بھول تو نہیں گئی، مگر اتنے روپے تھے کہ مطلوبہ اشیاء وہ خرید سکے۔ وہ مطمئن سی ہو کر اندر چلی آئی تھی۔ اسی عرصے میں سڑک کی دوسری طرف سے باہر نکلتا شخص ٹھٹک کر رکا۔ اس کی نگاہیں اسٹور کے اندر جاتی ایمن پر جم گئی تھیں۔ متردد تھا، اسٹور کے گلاس ڈور کے دوسری طرف نظر آتی ایمن کو دیکھتا رہا، پھر اس کے قدم فیصلہ کر کے اٹھے تھے۔
तेजी से खाली सड़क को पार करके वो स्टोर में दाखिल हुआ। ایمن اپنی اشیاء نکلوا رہی تھی۔ وہ ریک کے پیچھے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ایمن نیل پالش کے شیڈ چیک کر رہی تھی۔ اس نے سب دوپٹہ اور اوڑھ رکھا تھا اور اس کی آڑ سے اس کا آدھا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ لبوں کا کٹاؤ، وہی خمدار پلکیں۔ وہ سانس بھر کر رہ گیا۔ اشیاء والا شاپر اٹھایا، پیمنٹ کی اور پرس سنبھالتی وہ واپس پلٹ رہی تھی۔ اسے اس ریک کے پاس سے گزرنا تھا۔ ایمن جب اپنے آپ میں گم اس کے پاس سے گزری تو اس نے آہستگی سے بازو تھام لیا تھا۔ وہ چونک پڑی۔ دوسرے ہی پل اس کے ہاتھ سے شاپر اور پرس نیچے جا پڑا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اپنے بازو پکڑنے والے کو دیکھتی رہی۔ اس نے آہستگی سے بازو چھوڑا، نیچے گری، اس کی چیزیں اکٹھی کی، پھر سیدھے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ایمن نے پلکیں نہ جھپکائی تھیں، نہ کچھ بول سکی تھی۔ اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ سڑک کیسے پار ہوئی؟ اسنیک بار کا دروازہ کس نے کھولا؟ وہ فیملی کیبن تک کیسے پہنچی؟ کچھ خبر نہ ہوئی تھی۔ عالم بے خبری اور پھر خود فراموشی میں یہاں تک چلی آئی تھی۔ وہ اسے کرسی پر بٹھا کر خود سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ان کے مابین صاف ستھری میز کی چمکیلی سطح پر خاموشی کی طویل چادر پھیل گئی تھی۔ دونوں ہی میز کے کناروں کو گھڑ رہے تھے۔ وہ جو سوچتی تھی جب وہ سامنے آئے گا تو حواس کھو بیٹھے گی، حشر اٹھا دے گی، اب چپ چاپ اور گمسم تھی۔ اس خاموشی کے عقب میں کیسے طوفان موزن تھے۔ اپنی بے چین نگاہیں گلاس سے ہٹا کر ایمن کے چہرے پر جما دیں۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر ویٹر ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پھر آنے کو کہا۔ ایک بھنورا نہ جانے کہاں سے سروں پر چکرانے لگا تھا۔ کیسی ہوں؟ ایک ہلکی سی سرگوشی ایمن کی جھولی میں آ گری تھی۔ ایمن نے وحشی ہرنی کی طرح تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتی ہی چلی گئی۔ ایک آہ سی اٹھی اور لبوں تک آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اسے ایمن کی خاموش آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ دل چاہ رہا کہ وہ چیخ کر روئے، اتنا کہ ایک ہجوم اکٹھا ہو جائے۔ تب وہ اسے بتائے کہ بیچ راہ میں چھوڑ جانے پر کیا انجام ہوتا ہے۔ اتنے آنسو بہائے کہ زمین پر سیلاب آ جائے۔ مت دیکھو، وہ ہار سا گیا تھا۔ ایمن کی آنکھوں میں جمی کوہر کرچ کرچ ٹوٹی۔ آنکھوں میں آس، امید، بے کیف صبح رت جگی جو اس کی یادوں کی چادر اڑ کر آنکھوں میں کاٹ لیے تھے۔ لبوں پر کرچیاں، رسوائیوں کے دھبے۔ وہ کیا کیا شمار کرتا، یہ کیا کیا بتاتی۔ ایمن تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اپنی بلند ہوتی چیخوں کا گلا گھونٹتی، حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ ایمن بس کرو۔ اس نے بے بس ہو کر میز پر جھکے ایمن کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایمن کا دل کیا کہ وہ چلائے، اب کیوں آئے ہو؟ وہ اس کے سوال کا جواب دینا چاہتا تھا، مگر وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، کوئی بھی جواب دیے بغیر۔ مگر اس کا اب کیوں چاروں طرف چکرانے لگا تھا۔ تو کیا وہ میرا انتظار کرتی رہی تھی؟ طاہر محمود ساکت سا بیٹھا سوچ رہا تھا۔ مومل ہنس پڑی۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، میری زندگی ویران ہو گئی۔ مومو، میں نے تمہیں کتنے دنوں سے نہیں دیکھا، بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں، کچھ دن تو نہیں ہوئے۔ مجھ سے پوچھو، تم نہیں آ رہی تھی، تب بھی گھنٹوں کالج کے گیٹ پر کھڑا تمہاری راہ تکتا تھا۔ اوہ، ایسی دیوانگی؟ مومل دھیرے سے ہنس پڑی۔ موم، وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ کب تک میری دیوانگی اور محبت کا مذاق اڑاتی رہو گی؟ مومل خاموش سی ہو گئی تھی۔ جب سے 4th ایئر فری ہوئی تھی، فواد اسی طرح اپنی بیتابی کا اظہار کرتا تھا۔ گھنٹوں رات کو باتیں کرتے، اب اولین دنوں والی جھجک بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اسے کھل کر بات کرتا، کریت کریت کر اس کے گھر والوں کے متعلق دریافت کرتا۔ مومل بتاتی جاتی، جب اس کی فیملی کے بارے میں وہ پوچھتی تو وہ کنی کترا جاتا۔ کب تک یوں فون پر چھپ چھپ کر باتیں کرتے رہیں گے؟ آؤ اپنی محبت کو کوئی عنوان دے۔ کیا مطلب؟ مومو، آؤ شادی کر لیں۔ مومل کا دل دھڑک دھڑک گیا تھا، وہ لجاج سی گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں فلرٹ نہیں کر رہا۔ کب تک یوں وقت ضائع کریں گے؟ تم نے خود ہی تو بتایا تمہاری ممی تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، تو دیر کس بات کی؟ کیا میں اس بات کا انتظار کروں کہ میرا کوئی رقیب تمہیں لے جائے گا؟ مومل کچھ بول نہ سکی تھی۔ فواد نے شادی کی بات بالکل اچانک ہی کر دی تھی۔ مومل کا دماغ ابھی اس طرف نہیں گیا تھا۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئی؟ فواد بے چین ہوا۔ اسے مومل کی باتوں سے احساس ہوا کہ وہ بھی اس بارے میں نہیں سوچ رہی۔ سوچنے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ چپ کیوں ہو؟ تم بھی اپنی سہیلی کی طرح محض وقت گزاری کے لیے؟ نہیں فواد، تم نے مجھے ایسی لڑکی سمجھ رکھا ہے۔
میں نے تو کبھی تم سے پہلے کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی۔ مومو کا گلا رون گیا تھا، وہ احساس توہین سے سلگ اٹھی تھی۔ یہی تمہاری پاکیزہ سوچوں کی قسم کھا سکتا ہوں میں۔ دل جلانے والی بات کرتے ہو۔ اب دوری صحیح نہیں جاتی، بتاؤ میں کب اپنی ممی کو تمہارے گھر بھیجوں؟ ہتھیلی پر سرسوں جما رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 1000 کوشش کے باوجود مومل اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ اس کے جذبات کو ٹھیس تو پہنچی تھی، دوستوں کے سامنے بھی ہیٹی الگ ہوئی تھی، سو اس نے پیترا بدل لیا۔ نہیں، مومل گھبرا گئی تھی۔ کیوں؟ وہ بضد تھا۔ ابھی تمہیں کچھ بتا نہیں سکتی، جب مناسب وقت آئے گا تو وقت کے انتظار میں وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، مومو نے یقین سے کہا۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش سا ہو گیا، پھر پوچھنے لگا، تمہارے گھر والوں کو پسند تو آ جاؤں گا؟ میں نے کون سا تمہیں دیکھا ہے؟ یہ کہتے ہوئے مومو کو عجیب سا احساس ہوا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی۔ ایسا لڑکا اسے پرپوز کر رہا تھا جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا، اور وہ اقرار کیے جا رہی تھی۔ یہ اس کی محبت کا ہی جادو تھا، محبت جو مومل کو بنا دیکھے فواد سے ہو گئی تھی۔ تم پاس کرو گی تبھی تمہارے گھر والوں کا سامنا کروں گا۔ وہ ہنسا، اس کا دل ہمکنے لگا۔ پھر کب آؤ گی؟ رول نمبر سلپ لینے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا وہیں فوٹو اسٹیٹ شاپ پر، اور اگر تم اب بھی نہ آئی تو میں تمہارے… اس نے دھمکی دی۔ مومو بری طرح گھبرا گئی۔ اب ایسے بھی نہیں۔ بغیر کچھ سنے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ ضدی ہے، ہر کیا ہے، 5 منٹ سے کیا ہو جائے گا؟ دل بیمان ہوتا گاویلے کرنے لگا تھا۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا، فوٹو اسٹیٹ کروانے آئی ہو یا پھر کسی سے ملنے۔ تب اس کا دھیان بھٹک کر شادی کی طرف چلا گیا تو لبوں پر مسکان آ ٹھہری تھی۔ اگر محبت کرنے والے کا ساتھ مل جائے تو زندگی سے اور کیا چاہیے؟ پھر فواد، وہ کسی ایسے ویسے گھر سے تعلق تھوڑی رکھتا ہے۔ اس کا باپ ٹھیک ٹھاک بزنس کرتا ہے، سب کچھ فواد ہی کو سنبھالنا ہے۔ مگر کس چیز کا بزنس؟ ابھی فواد سے معلومات کرتی۔ پڑھی لکھی روشن خیال فیملی ہے، ممی کو اپنی بیٹی کے لیے اور کیا چاہیے ہوگا؟ ضرور اسے پسند کریں گی۔ دل اپنے اس آپ ہی مفروضے قائم کر رہا تھا۔ عقل پڑی سو رہی تھی۔ سطحی چیزیں۔ اب تو تمہیں ملنا ہی پڑے گا فواد۔ اس نے مسکرا کر کھڑکی سے باہر جھانکا، جہاں تاریک رات کے سینے پر کوئی ستارہ نہ تھا۔ فون کی متواتر ہوتی گھنٹیوں نے گھر کی خاموشی میں خلل ڈال دیا تھا، خاموشی جو ریشمی پردوں اور بڑے بڑے کھڑکے دریچوں بیڈ روم کے کونے خدروں میں گھسی بیٹھی ہے۔ ساری رات یوں ہی روتے اور سسکتے اپنی ہرما نصیبی پر ماتم کرتے گزر گئی تھی۔ وہ اب کیوں لوٹ آیا تھا؟ اگر آ گیا تھا تو اسے کیوں ٹکرایا تھا؟ اب اس وقت جب وہ سب کچھ بھول چکی تھی، تقدیر کے سامنے سرنگوں ہو چکی تھی، تو تقدیر اب کون سا امتحان لینے چلی تھی؟ طاہر اگر آ گئے تھے تو میری زندگی میں نہ آتے۔ رشتے زخموں پر ایک ذرا سا کھرن ہی تو آیا تھا، اور پھر تم نے کھرچ ڈالا۔ ابھی تو زندگی سے، نصیب کے فیصلوں سے سمجھوتے کا پہلا سبق پڑھا تھا، کچا پکا۔ پھر میری راہ کھوٹی کرنے آ گئے۔ فون کرنے والا بھی ڈھیٹ تھا۔ ایمن کو اٹھنا پڑا۔ چکراتے سر کو سنبھالتی وہ مشکل لاؤنج تک آئی تھی۔ ہیلو، بھاری زکام زدہ متورم آواز۔ ایمی، تم ساری رات روتی رہی ہو؟ ہائے تمہاری بے چینیاں۔ ایمن کو بڑے زور کا چکر آیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ایمی، بولو تو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ طاہر بےتابانہ پوچھ رہا تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ بہت ڈھیٹ ہوں۔ اس کے لہجے میں تلخی رچی بسی تھی۔ کل ساری رات سڑکوں پر گزری ہے ایمی، میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ میں نے… طاہر، آپ کیوں واپس آ گئے؟ ایمن نے بے بسی سے پوچھا۔ میں گیا ہی کہاں تھا، میں نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ایمن نے اس کے جملے پر غور ہی نہیں کیا۔ اتنی بیزار ہو مجھ سے؟ طاہر نے شکوہ کیا۔ سب کچھ بھول گئی؟ یہی مصیبت ہے کہ کچھ بھول ہی نہیں پائی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ طاہر نہ سن سکا۔ کچھ نہیں، ایمن نے کنپٹی مس لی۔ اب کیا چاہتے ہو؟ میں نے پہلے بھی تم سے کچھ نہیں چاہا تھا ایمن، طاہر نے جتایا۔ اپنے دل کا خون کرتے تمہاری خوشیوں کے ساتھ تمہیں چھوڑ گیا تھا، کم ظرف نہیں تھا اس لیے۔ مجھے یاد مت دلاؤ، وہ کرلائی تھی۔ تو بھول گئی؟ کیا بھول سکتی ہو وہ دن، وہ نہر کنارے گزری شامیں، جن کے گیت ان کی ہوائیں آج بھی گاتی ہیں، جن کا عکس نہر کے پانیوں میں آج بھی بھنور بناتا ہے۔ ایمن، محبت فراموش کرنے والا جذبہ ہے کیا؟ طاہر، اب کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، اچھی طرح جانتا ہوں۔
مگر رہ نہیں سکا ایمی، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے پوچھنا ہے، بہت کچھ بتانا ہے۔ کیا حرج ہوگا جو ان ڈھیر سارے نامہرباں لمحوں میں سے کچھ لمحے مجھے بھی دے دو؟ ایمی، کیا گزرے ساتوں کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم مل کر انہیں دہرا ہی لیں؟ وہ جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایمن صدا کی کمزور ایمن نہ کر سکی۔ میں تم سے ملنے آ جاؤں؟ ایمن نے آہستگی سے کہا۔ ہاں، آ جاؤ۔ ایمن نے حتمی انداز میں کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ خود کو سنبھالتی واش روم تک گئی۔ روم ریفریجریٹر سے ایک گلاس جوس پیا تو طبیعت ذرا بحال ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بیرونی گیٹ پر بیل ہونے لگی۔ گیٹ کھولنے اسے خود ہی جانا تھا کہ سغرا اور اس کے بچے کل کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے تھے، جبکہ حمید آج صبح گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ پہلے اپنے کسی دوست سے ایک دن کے لیے گیٹ پر ڈیوٹی کا کہہ جائے گا، مگر ایمن نے منع کر دیا۔ شام کو اسے واپس آنا ہی تھا۔ یوں چوکیدار کی غیر موجودگی ایمن کو غنیمت محسوس ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ ہوتے تو ایمن طاہر کو اپنا رشتہ دار کہہ کر ہی اسے بلوا لیتی تھی، لیکن دل میں چور تھا، اسی لیے محتاط تھی۔ کون؟ چونک کر طاہر کو دیکھا جو پیزا ہاتھ میں لیے مدھم سا مسکرا رہا تھا۔ ڈلیوری؟ کب سے شروع کر دیا یہ کام؟ زمانے کی ٹھوکروں میں آئے ہیں، ہر کام کیا ہے، یہ تم نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے؟ چونک کر اسے دیکھتے کہنے لگا تھا۔ ہاتھ منہ دھونے کے باوجود ایمن کے سوجے پپوٹے اور آنکھوں سے اس کے رچ کے آہوزاری کی گواہ تھے۔ ایمی پلٹی تو وہ اس کے ہم قدم تھا۔ طویل سخت روش عبور کر کے لاؤنج تک آیا تھا۔ اس خوبصورت گھر کا جائزہ لیتا رہا۔ اندر پہنچتے تو طاہر محمود کی آنکھوں میں حرص اور ستائش گڑمٹ ہو گئی تھی۔ ایمی نے اس کے ہاتھ سے پیزے کا ڈبہ لے کر میز پر رکھ دیا۔ وہ بیٹھ گیا تھا، مگر غیرانہ نظروں سے اس کے گھر کا اور اس سے ملک کا لاؤنج کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایمن اس کا جو کبھی رکے جان سے بھی قریب تھا۔ پھر چونک کر ایمن کی طرف متوجہ ہوا، مسکرا دیا۔ تم ویسی کی ویسی ہو۔ وہ کچھ کہتے رک گئی کہ وہ ویسی نہیں رہی۔ ایمن کی نگاہ تک طاہر محمود کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، گویا اسے یقین نہ تھا کہ اس کے سامنے ہے۔ تم نے خود کو میری آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ برجستہ بولا۔ ایمن نے سر جھکا لیا، پھر آہستگی سے پوچھا، کیا کرتے رہے ہو؟ گزرے دنوں کا حساب؟ کچھ ہاتھ آیا؟ ایمن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابھی بھی خالی ہاتھ ہوں۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں ایمن کے سامنے کی۔ ایمن نے امڑ آنے والے آنسوں کو بامشکل پیچھے دھکیلا۔ مستقبل کی تلاش میں نکلے تھے، سب گنوا آیا۔ طاہر یاسی سے بولا، تمہارا زیر بار بھی ہوا اور حالات بھی نہ سدھر سکے۔ کب واپس آئے؟ میں جا ہی نہ سکا تھا۔ آپ باہر نہیں گئے تھے؟ ایمن اچھل پڑی۔ نہیں، جس شخص نے ویزے کا وعدہ کیا تھا دھوکے باز نکلا، سب ہڑپ کر گیا۔ آپ یہیں تھے؟ وہ شدت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پھر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ گزرے لمحے یاد آ رہے تھے، جب اسے طاہر کے ملک چھوڑ جانے کا پتہ چلا تھا، جب اسے طارق سے نکاح کرنا پڑا تھا، تب وہ یہی تھا، اسی ملک، غالباً اسی شہر کی ہواؤں میں سانس لے رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قسمت اتنی شفاف کیسے ہو سکتی ہے؟ وقت اتنا سنگ دل کیوں ہو گیا کہ دانستہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی کی لکیر کھینچ دی؟ تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے، شاید مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ تعصب سے بولا۔ اس وقت کدھر تھے جب میں نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کیپٹن سے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جب سارا زمانہ مجھ پر تھو تھو کر رہا تھا، جب میرا باپ مجھ سے کہتا تھا کہ جاؤ اسی سے نکاح پڑھوا کر اس کے ساتھ دفع کر دیتا ہوں؟ کہاں تھے جب میں آپ کے لیے آگ اور بدنامی کا سمندر پار کر رہی تھی؟ میں آپ کی محبت میں کیا سے کیا ہو گئی اور آپ مجھے بیچ مجھار میں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایمن کس حال میں ہے۔ میں پھر بھی انتظار کرتی رہی کہ شاید کبھی تو لوٹو گے۔ اب آئے ہو جب میں نے سب کچھ ہار دیا، اب بھی کیوں آئے ہو؟ طاہر، بہت برا کیا ہے تم نے۔ ایمی، میں نے تو… طاہر کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ ایمن پھپک کر روتی رہی۔ طاہر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر رہ گیا۔ اگر آپ باہر نہیں جا سکے تو لوٹ کر میرے پاس تو آتے۔ مجھے کیا معلوم تھا ایمی، تم میری خاطر یوں زمانے سے ٹکرا جاؤ گی۔ میں تو تمہارے اچھے مستقبل کی خاطر، تمہاری خوشیوں کے لیے خود خبر کر کے تم سے دور ہو گیا تھا۔ میری خوشیاں آپ سے وابستہ تھیں طاہر، اور آپ نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔
مجھے ایک ایسے شخص کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا جو کسی بھی طرح میرے قابل نہ تھا۔ مجھے معاف کر دو ایمن، سب خطائیں میری ہیں، سارا قصور میرا ہے۔ وہ اٹھا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ روتی رہی اور اپنے اذیت بھرے دنوں کی داستان سناتی رہی۔ طاہر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بس کرو ایمی، وہ اٹھ کر ایمن کے قریب بیٹھا تھا اور آہستگی سے اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلا دیا۔ مجھ سے اور نہیں سنا جا رہا۔ آپ سن نہیں سکتے ہو اور میں نے کہا ہے، ایک ناپسندیدہ شخص کی رفاقت کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے یہ آپ جان بھی کیسے سکتے ہو۔ اب کیا ہو سکتا ہے ایمی، وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گیا۔ طاہر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ ایمن کے وجود میں ایک دم کرنٹ دوڑ گیا۔ اس کی سوئی ہوئی حسیات ہڑبڑا کر جاگی۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ متوجہ سی ہو کر پرے ہٹی۔ کچھ ثانیے کے لیے وہ بالکل فراموش کر گئی کہ طاہر ایک نامحرم ہے اور وہ ایک شادی شدہ عورت۔ تم نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم اپنی زندگی میں خوش ہوگی، مگن ہوگی، مگر تم ابھی تک ماضی میں جیتی رہی ہو۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا، پھر کہنے لگی، اب تو دل خوش ہو گیا۔ باقی نوکر کہاں ہیں؟ شادی پر گئے ہیں۔ تمہارا شوہر باہر ہوتے ہیں۔ تم اکیلی؟ وہ کیسے تمہیں چھوڑ جاتا ہے؟ طاہر محمود نے حیرت سے سوال کیا۔ بس، اس نے تو بہت کہا، میرا دل نہیں چاہا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، بس دوپٹے کو ہاتھ پر لپیٹتی کھولتی رہی تھی۔ وہ اپنے وجود کی تمام توانائیاں بکھیرتی اس سے زیادہ دور نہ تھی۔ طاہر نے بھرپور اس کا جائزہ لیا تھا اور بے چین سا ہو گیا۔ خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اتنا عرصہ باہر گزارے، حیرت ہے، کہیں شادی تو نہیں کر لی وہاں؟ ڈیڈی کا جاننے والا ہے؟ ڈیڈی کے تعلقات؟ طاہر نظریں چرا کر کھڑا ہو گیا۔ ایمن نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، ڈیڈی کے تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ طاہر لب بھیج کر رخ بدل گیا تھا۔ تم تو اپنی مرضی سے مجھے کیپٹن عفان کے حوالے کر گئے تھے۔ طاہر محمود خاموشی سے اس سے نظر چراتا رہا۔ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ طاہر نے نظروں کا زاویہ بدل کر پیزا کی طرف دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ چائے لوگے یا کولڈ ڈرنک؟ وہ چلی آئی تھی۔ جسم بخار زدہ اور سر مسلسل چکرا رہا تھا۔ اس نے بمشکل فریزر سے کچھ چیزیں نکال کر گرم کی تھیں۔ کولڈ ڈرنک کے کین نکالے، ابھی ٹرالی میں برتن لگا رہی تھی جب طاہر وہیں آ گیا۔ آپ کیوں چلے آئے؟ میں نے سوچا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، میں مدد کروا دوں۔ بس ہو گیا۔ گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورت ہو تو قید آسان ہو جاتی ہے۔ سب بن مانگے ملا ہے، اسی لیے قدر نہیں۔ ہم سے پوچھو، آسائشات تو ایک طرف، زندگی کو بھی پوری طرح نہیں برت سکے۔ طاہر محمود کی آنکھوں اور لہجے میں وہی حسرت تھی جس پر ایمن اپنا سب کچھ وار سکتی تھی۔ اتنی محنت، ٹکے ٹکے کی نوکری، اور جو تم، وہ جگہ دیکھو جہاں میں رہتا ہوں، کسی جیل کی کال سے کم نہیں۔ اگر کوئی کمی تھی تو وہ خلوص نیت اور مستقل مزاجی کی تھی۔ اس نے جب بھی چاہا کہ بس یہی کہ ایک جست میں سب کچھ حاصل کر لے، تبھی تو منہ کے بل گرا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ساری زندگی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے اور پھر آخر میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔